بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر 5 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، اور حدیث پاک میں ایک نماز نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی جو سزا ہے 2 کروڑ 88 لاکھ سال 2 کروڑ 88 لاکھ سال اسی تو معمولی سمجھنے ہیں نا، لیکن اللہ کہ چاند کی قسم، چاند یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ مخلوق کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں اس میں، اسی سے مہینے، اسی سے سال بنتے ہیں، روشنی بھی ہوتی ہے رات کو، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہماری اجناس کے ساتھ اس کے تعلق ہیں۔ اور پھر یہ رات یہ بھی مخلوق کے لیے بڑی مفید ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں سوائے خالق کائنات کے اور کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ایسی مشینری نہیں جو چاند کو طلوع کر سکے یا اس کو غروب کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں سوائے قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اس لیے یہ چونکہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کار فرما ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے کہ چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیرنے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ انہا لإحدی الکبر، یقیناً قیامت جو ہے وہ آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے، قیامت آفتوں میں سے ایک بڑی آفت، اس کا ماحول ہی ناقابل برداشت ہو، جس قسم کے مناظر دیکھنے میں آئیں گے وہ ناقابل برداشت ہوں گے، بڑی مختلف حالتیں ہوں گی انسانوں کی اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نذیرا للبشر، یہ ڈراوا ہے لوگوں کے لیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے علاوہ قیامت جیسا کوئی ڈراوا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، اس کے پکڑ کی اور بھی کوئی صورتیں ہیں، لیکن جو قیامت ہے یہ بہت بڑا ڈراوا ہے انسانوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم، جو چاہے وہ آگے نکل جائے، یعنی نیک عمل کر کے آگے نکل جائے، نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر کے۔ لمن شاء، واسطے اس کے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان یتقدم او یتأخر، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جو پیچھے رہنا چاہتے ہیں، جو نیک اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے، وہ آگے بڑھ جائیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں گے وہ پیچھے رہ جائیں۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص اپنے عملوں میں گروی ہے۔ کل نفس، ہر نفس، ہر نفس جان، بما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، رہینۃ وہ اس نے گروی ہے۔ گروی وہ تو تقریباً اکثر لوگ جانتے ہیں، گروی چیز رکھتے بھی ہیں اور گروی حاصل بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، کہ پیسے کے بدلے میں کوئی چیز ایک بندہ لے لیتا ہے
جب تک وہ پیسہ ادا نہیں کر دیتا وہ چیز اپنی واپس نہیں لے سکتا۔ تو ہر نفس جو ہے نا، ہر جان جو ہے نا، اس نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے۔ جو برے عمل کرتے ہیں ان کا ظاہر اعمال کا تو حساب کتاب ہونا ہے، نیک عمل کا بھی حساب ہوگا، برے عمل کا بھی حساب ہوگا۔ تو جو برے عمل کرتا ہے وہ گروی ہے، ظاہر گروی ہے۔ اگر نیک اعمال نہیں اس کے پاس ہیں تو پھر وہ سزا پائے گا۔ عام طور پر ہمارا جو نظریہ ہے نا جی، آخرت کے بارے میں اچھی خاصی جہالت پائی جاتی ہے ہمارے۔ ایک جملہ ایسا پکایا ہوا جی اللہ پاک کے بارے میں، وہ بڑا رحیم ہے جی، اندر شک کوئی نہیں ہو رحیم ہے، لیکن اُدی رحمت اصل کرنی بھی تک کسی طریقے نال ہے نا، رولتا نہیں ہوئی پھر دی رحمت۔ ہاں جی، اسی بندے دے پتران والے کام ہی کوئی نہ کریے، وہ دی رحمت تے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ وہ بد اعمال اور توقع اللہ کی رحمت پہ رکھے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے انسان کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب واضح فرما دیا ہے کہ ہر شخص اپنی ہر جان اپنے اعمال میں گروی رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا، تو ارشاد فرمایا اللہ اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے، سوائے ان کے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کن کو دیے جائیں گے؟ جو نیک اعمال کرنے والے، بدوں کو نہیں دیے جائیں گے، نافرمانوں کو نہیں دیے جائیں گے۔ سجے ہاتھ میں نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کے فرما برداروں کو۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اس گروی سے آزاد ہو جائے گا جس کے نیک اعمال ہیں۔ فی جنات یتساءلون، جو جنتیوں میں ہوں گے، اہل جنت پوچھیں گے ان المجرمین، مجرموں سے، جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے گا۔ دوزخیوں کو جنتی دکھائے جائیں گے اور جنتیوں کو دوزخی دکھائے جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے انجام کو دیکھیں۔ اور یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو جنتی جو ہیں وہ مجرموں سے سوال کریں گے، دوزخیوں سے سوال کریں، ما سالککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا، کس جرم کی وجہ سے تم دوزخ میں چلے گئے ہو۔ یہ ان باتوں کے تبادلے بھی ہوں گے، جب جا رہے ہوں گے تو راستے میں پیچھے سے دوزخی جنتیوں کو آواز دیں گے، کیونکہ جنتیوں کے پاس نور ہوگا۔ بعض مقامات پہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ روشنی میں چل رہے ہوں گے، اور جو منافقین ہیں وہ اندھیروں میں چل رہے ہوں گے۔ یہ جو چلاکی ہے نا، منافق بڑا چلاک ہوتا ہے ویسے، وہ کوئی کام نہیں دے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو پھر آواز دے گا کہ ہم اکٹھے رہتے تھے، ہم سائے تھے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا اکٹھا تھا، ہمیں بھی ساتھ لے لو تاکہ تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ جنتی کہیں گے کہ پیچھے چلے جاؤ، یہ نور یہاں سے نہیں ملے گا، تمہیں پیچھے سے ملے گا، دنیا میں جاؤ، یہ دنیا سے لے کر آنا۔ یہ تو وہ پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کر دیا، ما سالککم فی سقر، کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا۔ وہ اپنے دو قصوروں کا اعتراف کریں کہ دو جرموں کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نماز دوزخ میں چلا گیا ہے۔
اور جنتی جہاں جنت میں اس کو سوال کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے دوزخ میں، وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس جرم کے کتنے لوگ عادی ہیں، بے شمار لوگ عادی ہیں۔ اب خیال یہی ہوتا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے نماز پڑھ لیں گے، تو جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر 5 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، اور حدیث پاک میں ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی جو سزا ہے 2,88,00,000 سال، 2,88,00,000 سال۔ اسی تو معمولی سمجھنے ہیں نا، لیکن اللہ کے عام معمولی نہیں ہے نا۔ اسی کسی بھی بندے کو ہم کام جب کہتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں، شاگرد کو کہتے ہیں، ملازم کو کہتے ہیں، وہ نہیں مانتا، وہ ہمارا غصہ بڑا جوبل پہ آ جاتا ہے، میری بات میں نے کہا تھا، تو یہ اللہ نے میرے کھڑا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز فرض ہو گئی ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو وہ اعتراف کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کچھ لوگ بھوکے ہوتے تھے، ہم سیر ہوتے تھے، ہمارے پاس وسائل تھے، کھانا تھا، سارا کچھ تھا ہمارے سامنے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان نعمتوں سے محروم تھے، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، ہم نے کبھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، ان کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ یہ 2 جرموں کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ہم دوزخ میں آ گئے۔ اللہ پاک یہ عمل چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جو برے اعمال ہیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔